अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। खबरों की बहुतात में आज 3 अहम स्टोरीज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पाकिस्तान की तरफ से तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और हक्कानी नेटवर्क से वाबस्तगी के शुबे में 27 अफराद की अफगानिस्तान में हवालगी के मामले का हम जिक्र करेंगे। इसी तरह वफाकी हुकूमत का बलोचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान। बलोचिस्तान के लिए किसी हकीकी तरक्की का विजन है या महज हुकूमत के नाराज़ अरकान का दिल जीतने का एक मंसूबा है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुशीर कौमी सलामती नासिर खान जंजुआ साहब के मदारिस में इस्लाहाती अमल आखिरी मराहिल में दाखिल होने के दावे के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन रात गए स्टेट ऑफ द यूनियन से पहला खिताब किया, जिसमें उन्होंने वाज़े किया कि वो अफगानिस्तान से इनखला के लिए कोई मसनूई डेडलाइन नहीं देंगे। अमेरिका की अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाली इस 16 साला जंग का नतीजा नाजरीन आज भी दुनिया के सामने है। काबुल पे दर पे धमाकों की जद में है और एक नशरियाती इदारे की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये कह रही है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 70% इलाके को अपनी गिरफ्त में यूं लिया हुआ है कि वो इन इलाकों में खुलेआम घूमते फिरते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल के ट्विटर पैगाम के मुताबिक पाकिस्तान ने नवंबर 2017 में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले 27 दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के हवाले किया। इस राज से इस मौके पर पर्दा उठाने का मकसद क्या हो सकता है, जबकि डॉक्टर फैसल ये भी बता रहे हैं कि अफगान वज़ीर दाखिला और NDA सरबराह भी अफगान सदर का पैगाम लेकर पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसी इशू पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर अफगान और सीनियर सहाफ़ी जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये खबर पहुंचाई गई बजरिया ट्विटर तर्जमान दफ्तर खारिजा की जानिब से यूसुफजई साहब कि 27 अफराद पाकिस्तान ने नवंबर में दिए हैं अफगानिस्तान को। अब लेकिन जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में अफगानिस्तान के, उनके नज़दीक ये बड़ी हैरत की खबर है। वो कहते हैं अगर तो ऐसा हुआ है तो बड़ी हौसला अफजा बात है। सो उनकी ये हैरत हमें क्या बता रही है, इससे हम क्या समझें? देखें, अगर वाकई उनको हैरत हुई है, इसका मतलब ये है कि उनको इल्म नहीं था। और अगर ये 3 महीने पुरानी ख़बर है और अभी पाकिस्तान की हुकूमत उसका ऐलान कर रही है, तो ये भी बड़ी हैरानी की बात है। अगर इतना बड़ा इक़दाम पाकिस्तान ने उठाया, 27 अफराद को अफ़गानिस्तान की हुकूमत के हवाले किया, उन पर शुबा था कि वो अफ़गान तालिबान तहरीक या हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं, तो इसका ज़िक्र पहले क्यों नहीं हुआ? मेरे ख़्याल में अभी इस मौके पर इसलिए ज़िक्र किया गया है कि पाकिस्तान के ऊपर पे दर पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो पाकिस्तान ये कहना चाह रहा है कि हमने ताउन किया है, और अगर ये वाकई सच है तो ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान की हुकूमत ने कई अफराद अफ़गान हुकूमत के हवाले किए हैं। जब हामिद करज़ई सदर थे, उनके कहने के ऊपर पाकिस्तान ने तकरीबन 44 अफ़गान तालिबान जो थे रुकन और अहम लोग भी थे, उनको रिहा भी किया था पाकिस्तानी कैद से। और करज़ई साहब का कहना था कि ये अफ़गानिस्तान आएंगे, ये बातचीत करना चाहते हैं, हम इनसे बात करेंगे। पाकिस्तान ने इनको पाकिस्तान में रिहा किया, लेकिन अफ़गान हुकूमत के हवाले नहीं किया था। इनमें से एक बंदा भी अफ़गानिस्तान नहीं गया, न वो अफ़गान हुकूमत से बातचीत करने के ऊपर राज़ी हुए थे। तो यूसुफ साहब, आप भी हैरत का इजहार कर रहे हैं। सो हमें ज़रा बताएं कि ये जो खाल मालूमात इतने अहम तबादले को लेकर अगर दस्तयाब हैं, अब ये किसके मफाद में है? और आपको लगता है अगर टाइमिंग इंपॉर्टेंट है तो अमेरिकी सदर ने स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब करना था, उससे चंद लम्हे पहले ये ट्वीट किया गया, अब तो ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है फिर? देखें, मेरे ख्याल में अगर इतना बड़ा कदम उठाया गया, इसका ऐलान बर वक्त होना चाहिए था। अभी तो ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव है, दबाव से निकलने के लिए ये ऐलान किया गया है। ट्रंप तो कह भी चुके हैं कि उनकी पॉलिसी बड़ी कारगर है, और जब पाकिस्तान ने एक यहाँ पे कार्रवाई की थी कुर्रम एजेंसी में और 5 अफराद के एक ख़ानदान को, कैनेडियन अमेरिकन ख़ानदान को रिहा करवाया था हक्कानी नेटवर्क की कैद से, उस वक्त भी हमने सुना कि ट्रंप और उनके लोग कह रहे थे कि ये हमारे दबाव का नतीजा है। तो मेरे ख़्याल में ऐसे इक़दामात अगर उठाए गए हैं तो उसका ऐलान जो है बर वक्त होना चाहिए, उसी वक्त होना चाहिए। अभी अफ़गान हुकूमत भी कह रही है कि यानी वो इनकार कर रहे हैं, उनका सफ़ीर कह रहा है कि मुझे हैरत हुई है। ये कौन लोग हैं? ये अहम लोग हैं या कोई ये आम महाजिर हैं
جن کو پکڑا گیا اور نکالا گیا، اس بات کی تفصیل دینی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور کیا واقعی یہ قید میں تھے اور یہ اہم تھے، تاکہ پاکستان کی بات جو ہے وہ سنی جائے اور مانی جائے۔ ٹھیک ہے رحیم صاحب، اکتوبر کے مہینے میں وزیر خارجہ ہیں ہمارے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک لسٹ امریکہ سے بھی آئی ہے 75 افراد کی، لیکن انہوں نے کہا اس لسٹ میں کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ اکتوبر میں اگر وہ یہ فرما رہے ہیں اور نومبر کے حوالے سے اب ترجمان دفتر خارجہ یہ بتا رہے ہیں، آپ کو بھی یہ گمان گزرتا ہے یہ اسی لسٹ کے اوپر کوئی عمل درآمد کیا گیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو اس کے اوپر کوئی قیاس آرائی ہی کر سکتے ہیں، اور ہمیں تو معلومات پوری نہیں ہے، تو قیاس آرائی شاید مناسب نہیں ہوگی۔ یوسف زئی صاحب، ٹویٹس کے انہی سلسلے میں یہ بھی کہا دفتر خارجہ نے کہ تحریک طالبان افغانستان ہے یا حقانی نیٹ ورک ہے، ان کے لوگوں کو مسلسل دباؤ ہے، نکالا جا رہا ہے تاکہ پاکستانی سرزمین دہشتی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ذرا ہمیں سمجھنے میں مدد دیں کہ ایسے اقدامات یا ایسے ٹویٹس، ان کی اکنالجمنٹ پاکستان کو کہیں سے مل رہی ہے، کہیں سے سراہا جا رہا ہے اس کو؟ دیکھیں، ابھی تک تو ہمیں معلوم نہیں، ہم نے نہیں سنا کہ یا امریکہ نے کوئی تعریف کی ہو یا افغان حکومت نے، ہم تو اس کے برعکس باتیں سن رہے ہیں۔ اور دیکھیں، افغان حکومت کا جو ڈیلیگیشن پاکستان آج صبح سویرے پہنچا ہے، وزیر داخلہ ویس احمد برمک اور جو ان کے خفیہ ادارہ NDS کے سربراہ معصوم ستانکزئی، تو افغانستان کا میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شواہد لے کر گئے ہیں کہ جو حالیہ حملے افغانستان میں ہوئے، خاص طور پہ کابل میں، اس کے تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں۔ حقانی نیٹ ورک کا وہ نام لے رہے ہیں۔ یہی جو وزیر داخلہ ہیں، ان کی وزارت نے ہر حملے کے بعد یہی کہا کہ یہ حقانی نیٹ ورک نے حملے کیے ہیں اور حقانی نیٹ ورک کی قیادت پاکستان میں ہے اور پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے۔ تو یہ اگر اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ یہ شواہد دیں اور پاکستان سے مطالبہ کریں کہ کارروائی کی جائے، تو یہ اس طرح کی ایک بات ہے جس طرح پشاور آرمی پبلک اسکول کے اوپر 16 دسمبر 2014 کو حملہ ہوا، بڑا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے اگلے روز پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور اس وقت کے ISI سربراہ جنرل رضوان اختر کابل گئے تھے اور وہ بھی شواہد لے کر گئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی کارروائی افغان حکومت نے بھی نہیں کی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ مخلص نہیں ہے یا وہ کارروائی نہیں کر رہا، یہ الزامات بھی ہیں اور اس کے شواہد بھی ہوں گے دونوں طرف، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی ہو۔ رحیم صاحب، بہرحال ہمارے دفتر خارجہ کا موقف یہ ہے کہ یہ شخصیات افغان صدر کا کوئی پیغام لے کر آئی ہیں اور باہمی تعاون کے امور پر بات کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ اگر وہ شواہد بھی لے کر آئے ہیں اس حملے میں پاکستان کے سرزمین کے استعمال ہونے کے مبینہ طور پر، اس کو بھی ایک تعاون کے لیے پیش رفت سمجھا جائے کہ وہ شواہد لے کر آ رہے ہیں اور ایک میوچول کوپریشن کی خواہش بھی ہے اور اس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہے، یا ان کو الزامات ہی سمجھا جائے؟ میرے خیال میں یہ تو فی الحال الزامات ہی ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی اور ایک دم افغانستان کی طرف سے الزام آتا ہے کہ یہ کارروائی حقانی نیٹ ورک نے کی ہے، یعنی وہ افغان طالبان خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے کارروائی کی ہے، داعش والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 حملے انہوں نے کیے، ایک کابل میں ایک جلال آباد میں، اس کے باوجود افغان حکومت کا یہ کہنا کہ حقانی نیٹ ورک نے کیے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، امریکہ نے بھی اور UN نے بھی۔ افغان طالبان تحریک کو دہشت گرد نہیں قرار دیا گیا، اور یہ چونکہ الزام لگتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے لوگ پاکستان میں ہیں، ان کے پاکستان کے خفیہ اداروں کے ساتھ رابطے ہیں، تو وہ براہ راست پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اگر چاہے تو یہ حملے رک جائیں۔ تو یہ سارا ایک میرے خیال میں اسٹریٹجی ہے، امریکہ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کارروائی کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تعاون کی بات ہے، تعاون کے لیے تو کئی بار کوشش ہوئی،
آپ کو یاد ہوگا جنرل راحیل شریف نے ان سے ایک معاہدہ بھی کیا تھا کہ انٹیلیجنس کوآپریشن اور این ڈی ایس جو ہیں وہ تعاون کریں گے. ایم او یو کے اوپر دستخط بھی ہو گئے تھے اور پھر اشرف غنی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکے. تو تعاون تو اس طرح ہوگا جب خفیہ ادارے تعاون کریں گے, حکومتیں اور ان کے ادارے جو ہیں وہ تعاون کریں گے. ایسا ابھی تک نہیں ہوا. افغان حکومت کمزور بھی ہے, حتیٰ کہ ان کے خفیہ ادارے کے اس وقت کے سربراہ جنرل رحمت اللہ نبیل نے انکار کر دیا تھا کہ وہ آئی ایس آئی کے ساتھ کوئی ایم او یو نہیں کریں گے. آپ کی بات کرتی ہے, لیکن ہمیں تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آپشنز کیا ہیں. افغانستان میں دہشت گردی کے حملے بڑھے ہیں, امریکی فضائی کارروائیاں بڑھی ہیں, نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھ گیا ہے کچھ کرنے کا. ہماری فوجی امداد امریکہ بند کر بیٹھا ہے, اب یک طرفہ کارروائی کی باتیں کر رہا ہے, قرم ایجنسی کے ڈرون حملے کی مثال ہمارے سامنے. ہماری آپشنز اب کیا ہیں؟ دیکھیں, ہماری آپشنز بھی اتنے نہیں ہیں, کیونکہ یہ جو ہم پہ الزامات لگ رہے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کا جواب دیا جائے, لیکن ہماری بات کو بہت کم سنا جاتا ہے. اور یہ ایک رائے قائم ہو گئی ہے کہ پاکستان میں یہ لوگ موجود ہیں. اب پاکستان کا یہ کہنا ہے حالیہ مہینوں میں کہ اگر تھے بھی تو ابھی نہیں ہیں. یعنی شمالی وزیرستان میں ضرب عضب کی بڑی فوجی کارروائی ہوئی, اس کے بعد پاکستان کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کا جو ٹھکانہ تھا بھی وہ ختم ہو گیا ہے. یا پھر یہ کہ واقعی یہ تو ہمیں بھی علم ہے کہ کئی اہم طالبان رہنما جو ہیں, افغان طالبان رہنما, وہ افغانستان جا چکے ہیں. کچھ ایران میں ہیں, کچھ قطر میں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں پر ہیں, شاید ان کے خاندان کے لوگ یہاں پہ ہوں گے, ان کے بچے یہاں پہ ہوں گے, بوڑھے یہاں پہ ہوں گے. تو پاکستان کا یہی میرے خیال میں ایک بڑا آپشن ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے امن مذاکرات کروا دے اور طالبان کو سمجھائے کہ وہ بات کریں افغان حکومت سے. یہ مسئلے کا تو فوجی حل ہے ہی نہیں, فوجی حل اس کا نہیں ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بھی اسی نقطے پر روشنی ڈال رہے تھے کہ پاکستان نے اگر 27 افراد جیسا کہ درجمان دفتر خارجہ کہہ رہے ہیں حوالے کیے افغانستان کے, تو نہ صرف یہ کہ یہ معلومات بر وقت شیئر کی جانی چاہیے, عوام کے سامنے لائی جانی چاہیے, خصوصاً ان کی تفصیلات بھی شیئر کی جانی چاہیے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے ناظرین, اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم خصوصاً دیکھیں گے کہ حکومت وقت اگر بلوچستان کے لیے نئے ترقیاتی پیکج کا اعلان کر رہی ہے تو یہ بلوچستان میں حقیقی ترقی کا سبب بن سکتا ہے, یا یہ حکومت کے اپنے ناراض اراکین کو راضی کرنے کی ہی ایک کاوش سمجھی جائے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, حکومت وقت نے بلوچستان کے تمام اضلاع کے لیے مساوی ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کا اعلان کیا ہے. اب یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب سینٹ الیکشن میں اب 1 ماہ کا تقریباً عرصہ باقی ہے اور عام انتخابات میں صرف 4 ماہ کا وقت بچا ہے. بلوچستان میں ناظرین فنڈز کا معاملہ وہ معاملہ ہے جسے جواز بنا کر مسلم لیگ نون سے منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زرعی صاحب کو حال ہی میں گھر بھیجا گیا. اہم نقطہ یہ ہے کہ اس اعلان کا مقصد اگر عملاً صوبے کی ترقی ہے تو مسلم لیگ نون نے اپنی ہی حکومت کے گھر بھیجے جانے کے بعد ایسا کیوں کیا. اور پھر دوسرا اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون سینٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگا رہی ہے, اور بلوچستان اسمبلی میں سینٹ ممبران کی قیمتیں لگائے جانے کے حوالے سے بحث زور و شور سے جاری ہے. تو کیا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی اس مبینہ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ان فنڈز کا استعمال بطور ایک انسدادی حکمت عملی کرنا چاہتی ہے, ناراض اراکین کو منانا چاہتی ہے, ارادہ ہے کیا؟ اس پر ہم بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب, جو کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ممبر بھی ہیں. کاکڑ صاحب, وہاں پلاننگ کا ہوں. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو وزیر اعظم صاحب نے ایک فنڈ اور ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا کہ ہر صوبے میں تاکہ بلوچستان کی مساوی ترقی ہو, ذرا ہمیں بتائیں جو ماضی میں پیکج دیے گئے بلوچستان کو ان سے کچھ مختلف ہے؟ یہ ماضی میں کب دیا گیا تھا پیکیج؟ جب بھی آغاز حقوق بلوچستان ہوا. مسلم لیگ نون کی حکومت نے تو پیکیج نہیں دیا. تو پھر آپ نے بڑی دیر کر دی اس پیکج کی اناؤنسمنٹ میں مسلم لیگ نون میں. تو نہیں دیا گیا ابھی تک, یا بھی اعلان ہوا ہے. اور یہ بھی میرے خیال میں ہر وقت جو سینٹرل گورنمنٹ کے جو
हुकूमतें होती है यहाँ पर, वो हर वक्त ऐलानात करते हैं, अमल दरामद जो है बहुत मुश्किल से होती है। अच्छा, हाँ, ये है माजी में भी और मौजूदा हुकूमत में भी। सो अभी आपने जब स्टैंडिंग कमेटी में सेनेट की कहा कि जी कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा बलूचिस्तान में, क्या हो रहा है, जैसे पंजाब में हो रहा है वैसे यहाँ करने की जरूरत है, तो आपका शिकवा किसकी तरफ था? पेंडी के मीटिंग में हमने ये कहा कि हमारे पास ऐसे मनसूबे जो 3 साल के लिए 12 साल उसमें लगे हैं, ये 8-10 साल तो अमूमी बात है, जनरल बात है, 12 साल भी। तो लिहाजा हमने ये वहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी में ये कहा कि आप हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको पंजाब की तरह टायर लगा दें जो स्पीडी हो। ठीक है, जल्द मुकम्मल हो, क्योंकि हमारे जो और प्रोजेक्ट जो हैं वो टायर निकाल कर जो हैं वो फिर उसकी किस तरीके से वो सफ़र करेंगे, वो फंड रिलीज नहीं करते हैं, फंड नहीं देते। ये आपका शिकवा वफाकी हुकूमत से है? वफाकी हुकूमत से है, बिल्कुल। आप अभी रोब कोयटा जो सिपेक का, ये लोग कहते हैं कि सिपेक का हिस्सा है, अभी तक तो नहीं है। इसके लिए जो है 5 अरब रुपए इन लोगों ने बजट में रखा, 5 रुपए भी जो है इन लोगों ने 9 महीने में रिलीज नहीं किए हैं, 5 रुपए भी। फेस 1 भी अभी तक नहीं बना है। बादिनजई डैम है उसके लिए नहीं, तुईवर डैम है उसके लिए नहीं, जो वहाँ पर मुख्तलिफ डैम्स है उसके लिए उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि जो आबेगुम से फिर सांगान तक जो सड़क है उसके लिए कुछ भी नहीं किया। इसमें जो है आप यहाँ तक कि टीवी के टावर जा रहा तो बारकान, मुसखिल, मुस्लिम बाग लगना था, 1 रुपए भी रिलीज नहीं किया। टीवी टावर के लिए क्या ये भी बताएं ना काकड़ साहब, ये अब जब हुकूमत इंतखाबात सर पर, अब ये शिकवा क्यों ख्याल आ रहा है? इससे पहले ये शिकवा किधर था? हमने हर मौके पे किया है। आप मीडिया वाले जो उसको नहीं उठा रहे हैं। और हुकूमत क्या कहती थी? हमारी आवाज जो है मीडिया वाले नहीं उठा रहे हैं। हुकूमत आप लोगों की मेहरबानी की उस दफा जो आप उठा रहे हैं। हमने सुनती थी आपकी आवाज हर दफा, इजलास में भी, फ्लोर पे भी, स्टैंडिंग कमेटियों में भी, लेस डेवलप एरिया की कमेटी में जो है, पेंडी की कमेटी में जो हम हर बात करते हैं, दूसरे कमेटियों में हम करते हैं, मगर जो है वो हमारी आवाज जो है वो जो हुकूमत तो उसके बारे में बेरा है और मीडिया वाले भी जो है वो सर पे नजर कर लेते हैं। सनाउल्लाह ज़हरी साहब के खिलाफ फिर तहरीक ठीक थी, उसमें फिर कोई साजिश वगैरह तो नहीं थी? फिर तो मसला तरक्याती कामों का नहीं, वो साजिश था, वो था। यस, वो बिल्कुल साजिश था। बिल्कुल हर मेंबर को डराया, हर मेंबर को लालच दी गई, लालच दी गई। किसकी साजिश थी काकड़? किसकी साजिश थी? किसकी साजिश थी? मेंबर तो ये कहते हैं, वो खुद मान रहे हैं कि हमें जो है एस्टेब्लिशमेंट टेलीफोन किया, मेंबर खुद कहते हैं। ये अच्छा। तो कोई डकी छुपी बात नहीं है। तो सारा वहां के हुकूमत फंड नहीं दे रही थी बलूचिस्तान में, तरक्याती मंसूबे डेड पड़े थे, लेकिन साजिश भी हो रही थी। यस, बुनियादी तौर पर अभी जो अदम इत्मीनाद आया ये तो बिल्कुल साजिश था, इसमें तो कोई 1 पैसे का भी शक शुबा नहीं। तो ये पीपल्स पार्टी को क्यों कहते हैं उन्होंने साजिश की? आप तो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। तो पीपल्स मसला ये है कि पीपल्स पार्टी का डॉक्टर सोमरो वहां पर कयूम सोमरो साहब जो हैं, वो तो इस खरीद फरोख्त में जो आम जनरल बात है, वो ओपन बैठे हुए थे सरीना होटल में और बार्गेनिंग कर रहे थे। हाँ, उसके फोटो भी है, मेंबर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर कुछ साजिश कर रहे थे, मेंबरों के साथ बैठे हुए थे। नईर बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आते हैं। नईर बुखारी साहब, काकड़ साहब फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ही जोड़ तोड़ कर रही है बलूचिस्तान में, और दूसरा इस पर भी हमें राय दें कि अब अगर वफाकी हुकूमत कहती है जी फंड्स हम दे रहे हैं बलूचिस्तान को, तो ये आपको लगता है ये भी कोई सेनेट इंतखाब पर असरअंदाज होने की कोशिश है? शुक्रिया। जो काकड़ साहब फरमा रहे हैं ये एक इल्जाम तो हो सकता है, और हर शख्स पॉलिटिक्स में इल्जाम लगाता है, उसी किस्म का ये इल्जाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना तो वहाँ पे कोई मेंबर प्रोविंशियल असेंबली का मौजूद था, ना हमने गवर्नमेंट बनानी थी, ना हमने टॉपल की उसको। इनफैक्ट उन्होंने खुद फरमाया कि जो ज़हरी साहब की गवर्नमेंट थी उन पे उनकी अपनी जमात के MPs को एतमाद नहीं रहा था, वो उनसे खुश नहीं थे। लेकिन काकड़ साहब ये भी तो कह रहे हैं साजिश का हिस्सा है पीपल्स पार्टी। बुखारी साहब, और विद इन पार्टी दैट वाज अ रिवोल्ट, विद इन पार्टी ये रिवोल्ट था जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट पे जाना पड़ा। और पीपल्स पार्टी जमहूरियत के खिलाफ कभी किसी साजिश का हिस्सा कभी नहीं बनी। पीपल्स पार्टी जमहूरी प्रोसेस की कंटिन्यूटी में बिलीव करती है, और आज भी जो गवर्नमेंट बैठे हैं, और सो मच सो आप देखें कि
جو اپوزیشن تھی وہاں پہ بلوچستان اسمبلی میں, انہوں نے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے تھوڑا سا پھر یہ بتائیں کے خلاف کیا. ہم لیٹسٹ سچویشن پہ بھی بات کریں. ایک بات کمپلیٹ اپ کرنے دیں پلیز, وی ہیو اے پیشنس. دیکھیں گورنمنٹ بنانے میں وہاں پہ کی اپوزیشن کا بھی رول ہے. دے ووٹڈ فار دی نیو چیف منسٹر, تو یہ کیسے سازش کہہ سکتے ہیں جب ان کی JUIF کے لوگوں نے, تمام لوگوں نے اگر وہ ووٹ نہ کرتے تو موجودہ چیف منسٹر. کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ سازش کا نہیں کہہ رہے پیپلز پارٹی کے بارے میں, جوڑ توڑ. نہیں, خرید فروخت. جوڑ توڑ نہیں, خرید فروخت. ہمیں کس بات کا فائدہ, ہمارا چیف منسٹر بنا تھا, ہم جو فروخت کرتے ہیں. آپ یو کم ٹو دا پوائنٹ. وہ دیکھیں آج اخباری خبر بھی ہے, یہ تو الزام اپنے MPs پہ لگا رہے ہیں. بخاری صاحب کریکٹر ایسیسینیشن کر رہے ہیں. کتنی سیٹوں کی توقع ہے سینٹ میں پیپلز پارٹی کو بلوچستان سے؟ اخباری خبر کہہ رہی ہے 6 سیٹوں کی توقع ہے. دیکھیں یہ اخباری خبر ہے, ابھی تو ہم دیکھیں گے. ابھی تو ہمارے پاس درخواستیں آئی ہیں. فی الوقت تو ہمارے پاس کوئی MPA نہیں ہے جو پروپوز اور سیکنڈ کر سکے. اور یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچنز ہیں, اور یہاں سے پرزیوم کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی 6 سیٹیں لے لے گی اور 4 سیٹیں لے لے گی. بھائی میرے, ابھی انتخابات آئیں گے, پوزیشن سامنے آ جائے گی, تو ہم کینڈیڈیٹ وہاں فیلڈ کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی کل اس کا ڈسکشن کرے گی. ابھی کرے گی ہمارے پاس آئی ہیں. پھر بخاری صاحب جیسے آپ کیوں اپنے اراکین پر الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے تو بخاری صاحب کی باتیں نہیں سنا. اچھا, آپ سن ہی نہیں پائے. میں وہ بنیادوں پر کہہ رہے ہیں ہمیں جوڑ توڑ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی تو ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ وہاں سے کوئی بندہ کھڑا بھی کرنا ہے, کوئی سیکنڈری موجود نہیں, ہمارا MP ہے وہاں سے. یہ آپ کا پروگرام گواہ ہو, اس کا وہاں پر ایک ممبر بھی نہیں ہے, بلکہ ایک کونسلر بھی نہیں ہے سارے میونسپل ایریا میں جو خاص کر جو ہے میئرشپ کے جو میٹروپولیٹن کا ہیں اس کے بندے آئیں گے. مگر اس کے بندے اس طریقے سے آئیں گے, وہ آزاد جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہوگا. اچھا, اور شمولیت کا شمولیت کرنے. جیسے 2015 میں بھی ایک سینیٹر صاحب تھا, اس کو آزاد جو ہے لوگوں نے کینڈیڈیٹ کیا. جب وہ کامیاب ہو گئے پھر اس نے پیپلز پارٹی, یعنی آزاد امیدوار جب بھی کسی جماعت میں شامل ہو تو وہ ہارس ٹریڈنگ کا نتیجہ ہے. ہاں یس, یہ تو کلیئر ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کل کہہ رہے ہیں یہ عام الیکشن نہیں, یہ سینٹ کے الیکشن ہے. سینٹ میں آزاد سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ آج. آپ کا خدشہ کیا ہے, کتنی سیٹیں لے جائے گی پیپلز پارٹی اس طرح کے؟ تو جب ابھی تو اندازہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کم سے کم 3 سیٹیں جو ہیں 3 سیٹیں لے جائیں گی. 3 کل رانا صاحب کہہ رہے تھے اگر ریٹ زیادہ نہ بڑھا تو 3 سیٹیں لے جائیں گی. سو کوئی ریٹ چل رہا ہے بلوچستان میں سیٹ کا؟ ان لوگوں کے لیے ریٹ کا مسئلہ ہے نہیں. کوئی ریٹ چل رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی ریٹ چل رہا ہے اس وقت سیٹ کا؟ ریٹ جو تھا, جو پچھلے الیکشن میں تھا, جو پیپلز پارٹی دوسرے میں شامل ہوا اور دوسروں نے جو وہ ناکام ہوئے, وہ تو 5 کروڑ روپے تک تھے. اب کل ایک MPA نے مجھے کہا, وہ بھی اقتصادیوں میں سے تھا, اس نے کہا کہ 10 کروڑ سے ابا ہوئے ہیں ایک سیٹ کا. میں 10 سے ابا ہوئے ہیں اس وقت, اس سے زیادہ ہے. ہاں, ابھی میں اس وجہ سے وہ فگر نہیں بتا رہا کہ لوگوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب کون, زرداری صاحب لگا رہے ہیں, کوئی اور ریٹ کون لگا رہا ہے؟ یہ ریٹ کون لگا رہا ہے وہاں پر مارکیٹ میں؟ اور ہے نہیں سمرو کے بغیر ابھی تک جو ہے تنہا پیپلز پارٹی. زرداری صاحب آپ کے بقول قیوم سمرو کے بغیر ابھی تک مارکیٹ میں اور نہیں. ہو سکتے اور بھی آ جائیں, اور بھی ہو سکتے ہیں. کاکڑ صاحب مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے, اور آپ کی ان تمام تر باتوں کے باوجود ہمارا یہ ماننا ہے کہ جمہوری جو صحت ہے اور اس کی جو شکل ہے اس کے لیے اچھا یہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, ریٹ کی باتیں نہ ہو, اور یہ صرف خدشہ ہی ثابت ہو. ناظرین, لیکن بہرحال حکومت کی جانب سے, اور یہاں کاکڑ صاحب جو کہ خود بلوچستان سے سینیٹر موجود ہیں, وہ ریٹ بھی بتا رہے ہیں اس وقت وہاں پر کیا چل رہا ہے. سو یہ بدقسمتی ہے ہماری, سینٹ الیکشنز میں ہر مرتبہ ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. ایک بریک کی جانب جائیں گے. مدارس اصلاحات کے حوالے سے حکومت نے کیا کچھ کیا ہے, یہ چیلنج کتنا بڑا ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, امریکہ میں 9/11 کے بعد سے پاکستان میں مدرسہ اصلاحات کی بحث کسی نہ کسی طور زندہ ہے, اور وہ یقین دہانیاں
जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अमेरिका को कराई, उनमें कहा जाता है कि मदरसा इस्लाहात के हवाले से भी काफ़ी यकीन दहानियाँ थी। और फिर हमने देखा कि 2005 में जब लंदन धमाके हुए तो फिर बैरूनी हुकूमतों की जानिब से दबाव पाकिस्तान पर बढ़ा कि मदरसा इस्लाहात को यकीनी बनाया जाए। और फिर 2015 का आगाज़ भी हमने देखा जब पाकिस्तानी हुकूमत ने खुद एक नेशनल एक्शन प्लान 20 निकाती मुरतब किया, जिसमें यह इरादा किया गया कि मदारिस के हवाले से इस्लाहात को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस हवाले से नाजरीन जो अमल दरामद है, यह इस्लाहात का अमल है, इंतहाई सुसरवी का शिकार रहा है। हुकूमत की नीयत और सलाहियत दोनों पर इस हवाले से तनकीद हुई है। ये कितनी अहम है मदारिस इस्लाहात? अब इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि मुल्क भर में कहा जाता है तकरीबन 38,000 के करीब मदारिस मौजूद हैं, जिनमें लगभग 35 लाख बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में नाज़रीन एक तकरीब हुई, किताब है रोल ऑफ मदरसाज, यानी मदारिस का किरदार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इसकी तकरीब रूनुमाई थी, जिसमें मुशीर कौमी सलामती नासिर खान जंजुआ साहब भी शरीक थे, एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला भी शरीक थे। तो हमारे मुशीर कौमी सलामती ने वहाँ पर हाज़रीन को ये बताया कि मदरसा इस्लाहात के हवाले से जो बेशतर काम है वो कर लिया गया है, और अब कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं सिर्फ उनका जायज़ा लिया जा रहा है। और ये इत्तफाक किया गया है तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से कि जो मदारिस हैं उनमें रवायती स्कूलों वाला निसाब भत्ता के अंग्रेज़ी भी अब पढ़ाई जाएगी। सो मदरसा इस्लाहात के इस चैलेंज के ऊपर प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साफ़ी साहब, अगर ये उसूली इत्तफाक हो गया है कि अब अंग्रेज़ी और जदीद साइंसी उलूम भी मदारिस में पढ़ाए जाएंगे, तो हमें ज़रा समझने में मदद दीजिए कि ये मदारिस इस्लाहात का कितना बड़ा हिस्सा यकीनी बना लिया है, नासिर खान जंजुआ साहब जैसा दावा कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत अगर सिर्फ अंग्रेज़ी या उससे मुताल्लिक़ा कुछ और उलूम को मदरसों में मुतारफ़ कराने को इस्लाहात का नाम दे रही है या उसको इस्लाहात समझ रही है, तो ये बज़ात ख़ुद इस बात का सबूत है कि अभी तक हुकूमती सतह पर भी न तो मदारिस के मसले को समझा गया है और न उसके हल के लिए कोई विल है। ये दावा तो हम अरसा दराज से सुन रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत का अलमिया तो ये है कि अभी तक ये भी डिसाइड नहीं कर पाई है कि मदारिस के इशू को इंटीरियर मिनिस्ट्री ने टेक अप करना है या कि मजहबी उमूर की मिनिस्ट्री ने करना है या कि फिर तालीम की वजारतों ने करना है, और फिर ये कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल होगा और सूबाई हुकूमतों का क्या रोल होगा। अभी तक इस हुकूमत में ये फ़ैसला भी नहीं हुआ है। इसलिए कभी इस मामले से मुतालिक हमें इंटीरियर मिनिस्टर मुतहर्रिक नज़र आते हैं, कभी वजारत मजहबी उमूर मुतहर्रिक नज़र आती है, और फिर सब की तरफ से खामोशी चाह जाती है। दूसरा, पाकिस्तान में आम तासुर यही है कि शायद टेररिज़म का मेन सोर्स मदरसा है। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से उससे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है कि मदरसा शायद एक फ़र्टाइल लैंड उसके लिए फराहम करता है, एक फ़र्टाइल एनवायरनमेंट फराहम करता है, लेकिन बुनियादी सोर्स वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मदरसा जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो फ़िरक़वारियत है, क्योंकि मदरसों की जो बुनियाद रखी गई है वो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे नहीं बल्कि फ़िक़्ह और मसलक की बुनियाद पे उनके अलग अलग बोर्ड भी बने हुए हैं और मदरसे भी बने हुए हैं। इसलिए मदरसे से बरेलवी के मदरसे से फ़ारिग होने वाला बरेलवी, अहले हदीस के मदरसे से फ़ारिग होने वाला अहले हदीस, शिया के मदरसे से फ़ारिग होने वाला शिया और जमात इस्लामी के मदरसे से फ़ारिग होने वाला जमाती निकलता है। तो मेरे ख़्याल में कोर जो भी लोग इसको संजीदगी से समझेंगे तो वो उसको उस बुनियाद से एड्रेस करेंगे, और हुकूमत अभी तक उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाई है। लेकिन हमने कल सुना जंजुआ साहब ये भी फरमा रहे थे कि एक रियलाइजेशन है कि इतने बच्चे इन मदारिस में हैं, लेकिन जो स्टेट के अपने वसाइल हैं वो कितने सर्व किए जाते हैं या दिए जाते हैं इन मदारिस को। सो इससे भी हौसला मिलता है कि एक रियलाइजेशन है। दूसरी बात उन्होंने ये कही साफ़ी साहब कि हमें ये यकीनी बनाना है कि जो बच्चे मदारिस जा रहे हैं वो अपने वालिदैन को वापस मिलें, यानी मेन स्ट्रीम में वापस आएँ। सो हमें ज़रा ये भी बताएं कि अगर ये मेन स्ट्रीम हमें करना है मदारिस को, तो कितना ज़रूरी है कि जो राय आमा है मदारिस को लेकर वो वैसी ही हो जैसी आम स्कूलों को लेकर है। इस राय में बराबरी लाए बगैर ये मुमकिन है कि मदारिस मेन स्ट्रीम हो जाए? नहीं, पहली बात तो ये है कि मेन स्ट्रीमिंग के लिए ये ज़रूरी है कि उनका इंतज़ाम और इंसराम वो स्टेट और हुकूमत के हाथ में हो। अभी तक हुकूमत खौफज़दा है, वो तो उनको टच भी नहीं कर सकती।
ان مدارس کا انتظام اور انصرام یا تو شخصیات کے ہاتھ میں ہیں یا مختلف فرقہ پرست گروہوں کے ہاتھ میں ہیں یا پھر مختلف مذہبی تنظیموں کے ہاتھ میں ہے. اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدرسے کا محتمم وفات پانے کی صورت میں اس کا بیٹا محتمم بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کا بیٹا محتمم بن جاتا ہے، اور ابھی تک تو وہ سرکار کو اپنے معاملات کے اندر گھسنے ہی نہیں دے رہی ہے، اور حکومت ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئی ہے کہ ان کو اعتماد میں لے کر اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے. تو جب تک حکومت اس کی بنیادی پالیسی سازی کا اور ڈائریکشن سیٹنگ کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی تو تب تک وہ حکومت کوئی بھی کام میرے خیال میں اس میں مؤثر طریقے سے نہیں کر سکتی. اب اس کے لیے نہ تو حکومت کے پاس وسائل ہیں، نہ وسائل ادھر ڈائیورٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور نہ میں نے آپ کو سے پہلے جس طرح عرض کیا کہ ادھر نہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر یہ کہ حکومت جب بھی اس طرح کی کوشش کرتی ہے تو وہ باہر سے آ کے کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور تاریخ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان اداروں میں یا دینی حلقوں میں آپ اگر باہر سے کوئی چیز مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک تو ادھر سے ریزسٹنس بھی بہت سخت آتی ہے، اور دوسرا وہ پھر کرنے بھی نہیں دیتے اور اس کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. ابھی حالیہ یہ جو 1800 علماء کا فتویٰ آیا ہے، یہ ایک اس کی بڑی واضح ثبوت ہے کہ دیکھیں ماضی میں جب بھی حکومت نے اس طرح کی نیریٹو بنانے کی کوشش کی انہوں نے سختی سے ریئیکٹ کیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جن لوگوں نے اگر اس طرح کے فتوے دیے تو اب جن 1800 علماء نے وہ فتویٰ دیا ہے، خود ان لوگوں میں سے بعض ایسے تھے کہ جو شدید ان کی مزاحمت کرتے تھے اور مخالفت کرتے تھے، اور ان لوگوں نے بالکل اس کے الٹ بیانیے کے فتوے دیے ہیں. اب کے بار وہ جو ملٹری کے اداروں نے یہ کوشش کی کہ وہ کام خود ان علماء سے کروایا، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ابھی تک جو ان کا مروج یا فکر تھا اس میں سے بعض ایسے تھے اس کے خلاف انہوں نے، لیکن چونکہ وہ کام انہوں نے خود کیا اس لیے ان کو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. تو صاحب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کا آپ نے ذکر کیا، حکومت کو اگر مدارس کے ساتھ یہ ختم کرنا ہے تو اس کے لیے پہلا عملی اقدام کیا ہو سکتا ہے؟ انتظامی معاملات، مطلب ابھی کتاب کی ایک تجویز جو کل کتاب جس کی رونمائی ہوئی اس میں لکھا ہے کہ حکومت کم از کم جو کانفلکٹ زون ہے وہ مدارس کی سیکیورٹی یقینی بنا لے تاکہ ان کے جو فائنینشل برڈن ہے مدارس کا وہ کم ہو جائے. دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ پاکستان میں جس طرح کے مدارس ہیں بیانی ہی اسی طرح کے مدارس، یہ اگر دیوبند کے مدارس کا آپ دیکھیں تو ان کی اصل بنیاد پڑی تھی انڈیا میں، یہ نصاب یہ سب کچھ وہاں سے آیا ہے، بریلوی مدرسوں کا بھی یہی ہے. لیکن انڈیا میں وہی مدارس وہ مسائل پیدا نہیں کرتے جو پاکستان میں پیدا کر رہے ہیں. پاکستان میں ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ ول ہونی چاہیے حکومت کی، پھر یہ کہ یہ معاملہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے جو جدید دور کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہوں لیکن جو مدارس کے نظام کو بھی سمجھتے ہوں. مثلا اس حکومت میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جیسے ظفر اللہ صاحب ہیں. اب میں جہاں تک میں جانتا ہوں تو ہمارے انٹیریئر منسٹر یا ایون ہمارے مذہبی امور کے وزیر وہ مدرسہ اور مدرسے کے نظام اور سوچ کو نہیں سمجھتے، لیکن ظفر اللہ صاحب اس کو سمجھتے ہوں گے. خورشید ندیم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی بھی ہیں وہ بھی ان کو سمجھتے ہیں. ابھی یہ جو کتاب سامنے آئی ہے یا خود اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جو ہے قبلہ ایاز صاحب وہ سمجھتے ہیں، ڈاکٹر خالد مسعود صاحب ہیں، یہ لوگ پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں جو کہ جدید دور کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں اور مدرسے اور مسجد کے مسائل کو اور ان کی فکری ساخت کو بھی سمجھتے ہیں. تو ان لوگوں کو انوالو کر کے پھر مدارس کو چلانے والے ان کے جو بورڈز ہیں، ان کے جو منتظمین ہیں، ان کو ساتھ لے کے ان کو وہ مسائل بھی بتا دیے جائیں کہ کیا کیا مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جس کا پچھلے دنوں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے بھی اظہار کیا تھا کہ ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ ان مدارس سے فارغ ہونے والے لوگ شاید باقی معاشرے کی بنسبت زیادہ نیک ہوں گے، ان کی دین کی سمجھ زیادہ ہوگی، لیکن ہماری سوسائٹی میں ان کی کپت نہیں ہے. تو اسٹیٹ جب آپ کے تعلیمی ادارے سے فارغ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو پھر آگے معاشرے میں استعمال کرنے کے لیے ان کی جگہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے. تو ان سب کا میرے خیال میں اگر ان کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ اور سلام مشورے کے ساتھ کیا جائے تو یہ مسئلہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا، کیونکہ خود مدارس کو چلانے والے بھی
اب بڑی حد تک یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ ان کا سسٹم اور ان کا نظام اور ان کا مدرسہ وہ جدید دور کے تقاضوں سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سلیم صافی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، نقطہ صافی صاحب کا یہ تھا کہ اگر حکومتی انٹینٹ ہو اور مسئلے کی سمجھ ہو تو یقینی طور پر مدارس اصلاحات اتنا پیچیدہ کام نہیں ہے کہ اسے پایہ تکمیل تک نہ پہنچایا جا سکے، خصوصاً جبکہ مدارس خود بھی یہ خواہش اور رجحان رکھتے ہوں کہ ان کے حوالے سے اصلاحات ہوں، وہ مین سٹریم میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہیں۔